کریں گے کہ پچھلے 20 دنوں کی جو احادیث گزریں وہ بھی ہم اسکرین پر ایک نظر پیش کر دیں، تاکہ ہمارے ناظرین میں سے کسی کا کوئی سلسلہ مس ہوا ہو تو وہ اس حدیث پاک کو، اس دن کی حدیث پاک کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ آج یہ بھی کوشش ہے، میں اپنی مجلس کو بھی تیار رہنے کی عرض کروں گا کہ آج کی اگر تیاری نہیں ہے تو اس پر پراپر تیاری کر لیں۔ 20 احادیث مبارکہ ہمیں اسکرین پر انشاءاللہ دکھانی ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح روزانہ کی طرح انشاءاللہ قرآنی دعا یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ قرآنی دعا تلاوت کی صورت میں ہوتی ہے، تو محبت سے اللہ کا پاک کلام بھی سنیں گے، اس کے متعلق تفسیر کے مدنی پھول بھی بیان کیے جائیں گے۔ آج انشاءاللہ نعتوں کی بھی دھوم مچائیں گے، نعتیں بھی سنیں گے۔ آپ کی کوئی فرمائش ہے، آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، کوئی تاثرات دینا چاہتے ہیں، مدنی چینل کا نمبر آپ کی اسکرین پر جاری ہے، آپ کالز کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی طرح انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا دلچسپ منظر بھی دکھائیں گے، اور اس کے متعلق فی الحال کچھ نہیں بتائیں گے، بلکہ آپ سے کہیں گے کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھے۔ آج ہمارا موضوع ہے بڑا دلچسپ، بڑا انٹرسٹنگ، بہت ہی مزیدار، اور لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے یہ موضوع، اور اس کے متعلق ہم بہت ساری غلط فہمیوں کے شکار بھی رہتے ہیں، اور لوگ نہ جانے بیچارے کم علمی کی وجہ سے اس نام کو سن کر ڈر سے بھی جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اس معاملے میں شریعت کی حدود کو بھی پھلانگ دیتے ہیں۔ آج اس کے متعلق کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل معلومات آپ کو پیش کی جائے کہ یہ معاملہ شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے، اور وہ چیز ہے، وہ موضوع ہے جادو۔ آج ہم بات کریں گے جادو کی حقیقت پر۔ ہمارا موضوع ہے جادو کی حقیقت۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کا بیان ہے یا نہیں؟ احادیث طیبہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جادو سیکھنا کیسا ہے؟ جادو کرنا کیسا ہے؟ کالا جادو کیا ہوتا ہے؟ اور بھی رنگوں کے جادو ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی سوالات ہیں ہمارے۔ انشاءاللہ مزید آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں، آپ ہم سے کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی سوال کا جواب ہمارے پاس ہو اور آپ کو آپ کا جواب مل جائے، لہٰذا جلدی کیجئے، نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، ہم سے رابطہ کیجئے۔ اور اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ روزانہ کی طرح ابتداً تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن کی صورت میں قرآنی دعا، مگر اچھی نیتیں کرنا نہ بھولیے گا۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شرکت کریں گے، علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، ہو سکا تو دوسروں تک علم پہنچائیں گے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی تو اہل علم عاشقان رسول سے پوچھ لیں گے، کہ پوچھنا بھی حکم قرآنی ہے کہ تمہیں نہ پتا ہو تو پوچھ لو۔ اسی طرح نیکوں کا ذکر کریں گے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتیں برستی ہیں۔ توجہ سے قرآن پاک سنیں گے، محبت سے نعت پاک سنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، تلاوت قرآن پاک۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر۔ ترجمہ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ترجمہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبحوں کا قرآن، بے شک صبحوں کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو
یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی مبارک چند آیات کا آپ نے قرأت تلاوت سماعت فرمائی۔ آج جو دعا ہے اس کو دوبارہ دہرا دیجئے اور اس دعا کو دوبارہ ترجمے کے ساتھ بھی بیان فرمائیں۔ دعا کیا ہے آج کی جو دعا ہمارے سلسلے میں ہے وہ یہ ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ اب اس کی تفسیر میں اگر دیکھا جائے تو تفسیر صراط الجنان کے اندر اس کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہیں کہ کہاں سے نکالنا مراد ہے اور کہاں پر داخل کرنا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے تحت مفتی صاحب تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور اس کے بہت سے مطالب اور معانی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے اس کا ایک معنی تو یہ بیان فرمایا ہے کہ میرا داخل ہونا اور نکلنا پسندیدہ طریقے سے کر دے، جہاں بھی داخل ہوں اور جہاں سے بھی میں باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا کوئی منصب ہو یا کوئی کام ہو۔ یہ دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں دیکھیں تو یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی تھی، اور اسی دعا کے بارے میں بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر، اور قبر سے اٹھاتے وقت عزت و کرامت کے ساتھ اٹھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی طاعت و بندگی میں صدق کے ساتھ داخل کر، اور اپنی نافرمانی کے کاموں میں اور اپنے نافرمانی کے کاموں سے صدق کے ساتھ خارج فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر،
اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا صدق کے ساتھ کر دے، یعنی اچھائی کے ساتھ کر دے، اچھائی کے ساتھ کر دے کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کچھ اس کے بارے میں اقوال تفسیر کے اچھا، اس سے پہلے جو یہ ہے جی 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 اس سے پہلے جو آیات پڑھی گئیں ان کے متعلق بھی اگر بیان فرمائیں، تہجد کا ذکر بھی ہے غالباً۔ جی ہاں، تہجد کا ذکر ہے اس کے اندر، اور یہ آیت نمبر 79 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور اس کے اندر اس کے تحت میں کچھ تہجد کے فضائل میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب عز و جل کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ تہجد کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا رہا کرتی تھی؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے، اچھا، اور یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، اور پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا، اور یہ تہجد والوں کے لیے ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے، سبحان اللہ، کثرت سے ذکر کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ یہ تہجد کے فضائل ہیں، اور آج کل تو تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہم سوتے ہیں تو سحری میں اٹھنا ہی ہوتا ہے، جی، تو اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے یا زیادہ پڑھ لیا جائے، جتنی توفیق ہو اتنا پڑھ لیا جائے، تو یہ تہجد کے فضائل بھی ہمیں انشاءاللہ۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جیسے آج کل رمضان شریف میں ہمارے ملک پاکستان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کئی ممالک میں جو رات ہے بہت چھوٹی ہے، تو اب وہ تہجد اس وقت پڑھے نا جب عشاء کے بعد سوئے، اب جو سویا ہی نہیں وہ کیا کرے؟ جی ہاں، تہجد کے لیے سونا شرط ہے، بغیر سوئے تہجد نہ ہوگی، وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی۔ اچھا، بغیر سوئے ثواب اس کا بھی ہے، لیکن تہجد کے لیے جو ثواب ہے وہ حاصل نہ ہوگا۔ 2 رکعت پڑھ لے تو صلاۃ اللیل کا ثواب صلاۃ اللیل کا ثواب اس کو ملے گا، پڑھنی چاہیے، پڑھ تو لینی چاہیے تاکہ بعد کے لیے بھی ایک عادت بنے۔ اچھا، مقام محمود کا بھی ذکر آیا، جو آیتیں پڑھی گئی آج، مقام محمودہ، تو جی، وہ ایسا مقام کہ جہاں پر ہر کوئی تعریف کر رہا ہو تمہاری، تو مزید ان آیات میں اگر کوئی مدنی پھول ہو صراط الجنان سے جی، جو آیت تھی اس کو بھی اگر دہرا دیں۔ جی، مقام محمود کے حوالے سے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ آیت میں مقام محمود کا ذکر ہے، اور مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ اچھا، اور اس میں اولین و آخرین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، یعنی آپ کی تعریف بیان کریں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ مقام محمود کیا چیز ہے، مقام محمود کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شفاعت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ آیت کریمہ اور مختلف کتب سے بیان کی گئی، یہ جو حدیث مبارک ابھی بیان کی ہے اس کو ذکر کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شفاعت کی حدیثیں خود متواتر و مشہور اور صحاح وغیرہ میں مروی و مستور ہیں۔ اس دن آدم صفی اللہ سے عیسیٰ کلیم اللہ تک سب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نفسی نفسی فرمائیں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا فرما رہے ہوں گے، اور کہ میں ہی شفاعت کے لیے ہوں، میں ہی شفاعت کے لیے ہوں، یہ فرماتے ہوں گے۔ انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین سب ساکت ہوں گے، خاموش ہوں گے، اور وہ متکلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے ہوں گے، سب سر بگریباں اور وہ ساجد و قائم ہوں گے، سب محل خوف میں وہ آمین و ناہم ہوں گے، یعنی خود امن میں اور امت کے امن کے خواہش مند ہوں گے، سب اپنی فکر میں اور انہیں فکر عوالم، سب زیر حکومت وہ مالک و حاکم، سبحان اللہ، بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے، ان کا رب انہیں فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع،
اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو کہ تمہاری عرض سنی جائے گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ اس وقت اولین و آخرین میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کا غلغلہ پڑ جائے گا، اور دوست و دشمن، موافق و مخالف، ہر شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کبریٰ اور سیادت عظمیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان، کسی نے یہ کیا مقام محمود ہے۔ بڑی پیاری بات کہی نا اسی حوالے سے اسد بھائی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کہیں گے اور نبی آئے آئے۔ اذهبوا الی غیری، وہ شعر بھی ہے نا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کرے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہمیں بھی حصہ ملے۔ جو سرکار سے محبت کرے گا اور سرکار علیہ السلام کی شفاعت کا چرچا کرے گا، اسے انشاءاللہ ضرور سرکار کے کرم سے شفاعت بھی حاصل ہوگی۔ شفاعت تو ایسی نعمت ہے کہ اگر اس سے مایوسی ہو جائے کسی کو، اس کا آسرا نہ ہو، تو بہت بڑی تکلیف میں اور آفت میں آ سکتا ہے کہ وہ دن ہوگا ہی ایسا دن، قیامت کا دن، کہ جس دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بڑے بڑوں کے کام بنائے گی، اور جو معاذ اللہ اسے نہ مانے یا اس کا انکار کرے، وہ اس دن دیکھ لے گا کہ کس طرح اس انکار کا عبرتناک انجام اسے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ سلسلہ جاری ہے، آج ہمارا موضوع یہ مقام محمود کے حوالے سے ایک اور بات یہ ذکر کروں گا کہ جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، جی جی، اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وسیلہ اور مقام محمود کی دعا مانگنے کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ذکر کروں گا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اذان سن کر یہ دعا کرے، اللہم ربی ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ پوری دعا جو بندہ پڑھ لے تو اس کے لیے یہ آتا ہے، فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ اس کے لیے قیامت کے دن حضور نے فرمایا میری شفاعت حلال ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شفاعت حاصل کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ہمیں دعا کے بعد پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا عموماً اذان کے بعد تقریباً جگہوں پر دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے جادو۔ جادو کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مدنی پھول پیش کریں اور اس کے حوالے سے آگاہی آج حاصل ہو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز بھی لیں گے۔ نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان سے بھی پیاری پیاری نعتیں سنیں گے، ان سے باتیں بھی کریں گے۔ روزانہ ہم آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں اور اس پر کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس منظر سے ہم آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کیا سمجھے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج منظر کون سا ہے۔ آج یہ منظر ہے عجیب و غریب، ایک بھینس کے اوپر بکرا چڑھا ہے، اس کے اوپر ایک اور کھڑا ہے، کیا ہے مقصد آپ بتائیے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا سمجھے، کوئی بڑا اچھا سا میسج ہے
ہم انسانوں کے لیے. دیکھیں یہ اپنے مقصد پہ پہنچ گئے, منزل پہ پہنچ گئے. لیکن یہ حقیقت ہے یا ریئلٹی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے ایڈٹ کی ہو, ہمیں تو ناظرین بھیجتے ہیں بعض چیزیں, تو ہم خود تو نہیں بناتے, بلکہ شاید کوئی بھی پکچر ہم نے خود نہیں بنائی, ہمارے ناظرین بھیجتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ایڈیٹنگ ہو, لیکن جو مقصد ہے وہ تو بات پہ پہنچانا ہے نا. تو دیکھیے ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں, آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے تو بتائیے کہ آپ کیا سمجھے, اور سمجھ نہیں آ رہی تو انتظار کیجئے, ہم آپ کو سمجھانے کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ. عدنان بھائی مرحبا, سلسلے میں آپ کو خوش آمدید. کوئی اچھی سی نعت شریف آپ سے ہم سنیں گے, اس کے بعد پھر جادو پر بات ہونی ہے. آج جادو کے حوالے سے تو ایسا مزیدار کلام ہو جائے کہ ذرا فریش ہو جائے ہم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کلام پڑھ رہا ہوں, مل کے شامل رہیے, انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے, تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے, تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم. خلعت زربدے پشتاروں کی, خلعت زربدے پشتاروں کے, تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر, میرے آقا کا وہ در ہے جس پر, میرے آقا کا وہ در ہے
کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں 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 طور بے طور ہے بیماروں کے طور بے طور ہے بیماروں کے تاج سر برتے ہیں سیاروں کی ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر برتے ہیں سیاروں کے مجرموں او چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے سر چھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر برتے ہیں سیاروں کے تیرے ابروں کے تصدق پیانے ابروں کے تصدق پیانے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت حق مستانی مخمور اکھیں مد بھریا اس صورت نو میں جانا کا تے جانے جہانا کا سچ آنکھا میں رب دی شان آنکھا جس شان تو شانہ سب بنیا تیرے ابروں کے تصدق پیارے تیرے ابروں کے تصدق پیارے تیرے ابروں کے تصدق پیارے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مغتاب کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تیرے ابروں کے تصدق پیارے تیرے ابروں کے تصدق پیارے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ تیرے ابروں کے تصدق پیارے تیرے ابروں کے تصدق پیارے یا
البشر من وجهك المنير لقد دبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تیرے ابروں کے تصدق پیارے 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 بند کر رہے گا رفتاروں کے بند کر رہے گا رفتاروں کے تاج سر بلتے ہیں سیاروں کے کیسے آقاؤں کا آقا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بولے بھالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے سر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اللہ 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 اللہ، بڑا کمال کیا، بڑا پیارا کلام پڑھا ماشاءاللہ. تیرے ابرو کے تصدق میں تو آپ نے جھما دیا ماشاءاللہ. عرض بھی کیسی پیاری ہے، یا رسول اللہ آپ کے ابرو کے میں قربان جاؤں، آپ کے ابرو کے میں صدقے جاؤں. تیرے ابرو کے تصدق پیارے. ابرو ہے نا، بڑے لوگ ہیں نا ابرو سے بھی کام کر لیتے ہیں. یوں کوئی سوال کرتا ہے کہتا ہے دے دو، یہ ابرو کا اشارہ ہوا، ابرو کے اشارے سے بڑے کام ہو جاتے ہیں. عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ابرو کے قربان جاؤں. میرے جو بند ہے نا، ہتھ کڑی کو کہتے ہیں بند، بند کرے ہیں گرفتاروں کے. میری جو ہتھ کڑیاں ہیں نا وہ بڑی سخت بندی ہوئی ہیں. یہ دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، یہ دیگر بڑے بڑے فتنے، ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے. یا رسول اللہ بڑی تکلیفوں میں ہوں، آپ بچائیں گے تو بچوں گا، بس اپنے کرم سے ایسا اشارہ کیجئے کہ میرا کام بن جائے. یہ ہے عرض. آقا میں آپ کے ابرو کے قربان، ذرا ایک اشارہ میرے لیے بھی تو فرما دیجئے. کیسے پیاری پیاری باتیں ہیں بڑوں کی شان میں. اسی لیے تو کہا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اعلیٰ حضرت بھی بڑے ہمارے، ہم ان کے لیے بھی کہیں گے کہ بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ تعالیٰ ان بڑوں کی نسبت سے ہمیں قائم دائم رکھے، ان کے ساتھ ہمیں جڑا رکھے، ان سے ہمیں منسوب رکھے. سلسلہ جاری ہے رحمتوں بھرے لمحات. اس دوران ہمارے ساتھ الحمدللہ رکن شورا ابراہیم باپو بھی تشریف فرما ہوئے، اور اب سے ہمارے سلسلے کی رونق ہوا کریں گے. ہم ان سے بھی مدنی پھول لیا کریں گے، اور ان سے جو بھی آپ بھی کوئی بات کرنا چاہیں، ہمارے کالرز چاہیں تو کال کر کے یا واٹس ایپ کے نمبرز پر کوئی آڈیو یا ویڈیو کال چھوڑنا ہو ضرور بھیجیے. انشاءاللہ ہم ان سے بھی کچھ باتیں کریں گے. ابراہیم باپو ویسے عموماً اس طرح کے سلسلوں میں کم رونق افروز ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کیا ہے اور ہم انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے. باپو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، اس شعر پر کچھ مدنی پھول ہونے چاہیے. بول بالے ہیں میرے سرکاروں کے. کیا مطلب بول بالے میری سرکاروں؟ دیکھیں پہلے تو جو آپ نے شعر کا مطلب پوچھا، اس سے پہلے جو آپ جیسی شرح کر رہے تھے نا، اس وقت جو ابروؤں کو آپ نے ذکر فرمایا، جی تو میں اس پر غور کر رہا تھا کہ آپ نے کہا نا بڑے لوگوں کے ابرو کے اشاروں سے کام حل ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا کا دربار تو وہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. تو قیامت میں ابرو کے اشاروں سے بھی کام ہوگا، اور میرے آقا کی نگاہ جس پر پڑ جائے گی اس کا انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اور آقاؤں کا گدا ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میرے سرکاروں کے. اب یہاں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے مراد واقعی کیا ہے
کس طرف اشارہ ہے، اور آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی شامل کیا، تو ہماری تو نیت یہی ہوگی کہ ہمارے جو سرکار ہیں، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے دادا مرشد، بالکل بالکل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، پھر جو ہمارا سلسلہ ہے قادریہ، برکاتیہ، یہ تمام بزرگوں سے ہی ہماری عرض ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی برکتیں سے ہمیں سلامت رکھے، اور ان برکتوں سے ہمارے مسائل اور مصائب سب حل ہوتے ہیں، آمین آمین۔ اور اس کے لیے شجرہ عطاریہ جو ہے وہ ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے۔ بالکل، شجرے پر تو آج مدنی پھول ہونے چاہیے، کیونکہ آج موضوع بھی ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ہے، جادو کے حوالے سے، جادو کی حقیقت۔ جادو پر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ویسے یہاں کوئی جادو کے ایکسپرٹ نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن جادو کے حوالے سے کچھ مدنی پھول جو علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، اور جو اہل علم حضرات کی رائے ہیں، آراء ہیں، اور جو قرآنی واقعات ہیں، دیگر معاملات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے یا علماء نے بیان کیے ہیں، ان کو انشاءاللہ عقائد کے حوالے سے جادو میں کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں۔ بعض لوگ ہر چیز میں جادو کو نکال لیتے ہیں، اگر ان کا کام نہیں چل رہا تو بھی جادو، اگر سر دکھ رہا ہے تو بھی جادو، کمر دکھ رہی ہے تو بھی جادو۔ یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ کیا واقعی جادو ہوتا ہے یا پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے جس کو ہم جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، بعض اوقات نفسیات پر جادو اتنا حاوی ہو جاتا ہے لوگوں کے، بالخصوص خواتین اس میں مبتلا ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے نا ہر چیز کو جادو کی طرف ہی لے جاتی ہیں۔ گھر میں اگر کوئی چیز جی برآمد ہو جائے، مثلا گھر میں کوئی چیز برآمد ہو جائے یا نیبو نکل آئے یا کوئی کپڑا کٹا ہوا رکھا جائے، مل جائے انہیں کہیں سے، تو بس وہ فوری طور پر، اگر جس طرح آپ نے کہا اس طرح حاوی ہو جاتا ہے وہ خیال جادو کا کہ ان کا ذہن اسی طرف جاتا ہے، صحیح، کہ جو ہے وہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے، ہم کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اس پر آج انشاءاللہ ذہن سازی کریں گے کہ ایسا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے، اس سے وہمی کہا جاتا ہے ایسے آدمی کو جو اس طرح کی باتیں نکالتا ہو۔ سلیمان علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ جادو کے حوالے سے کتابوں میں پڑھ گئی تھی، وہ کتابوں میں جادو کو لکھتے تھے، پھر ان کتابوں سے جادو آگے بڑھتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں ضبط فرما لی اور ان کتابوں کو اپنی مبارک تخت کے نیچے دفن کر دیا اور زمین بوس کر دیا ان کتابوں کو۔ پھر جب حضرت کا وصال ہو گیا، وفات ظاہری سے آپ متصف ہوئے، تو وہ جو بنی اسرائیل تھے بعد کے، انہیں شیطان نے انسانی لبادے میں آ کر یہ بتایا کہ سلیمان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک جادوگر تھا، استغفر اللہ، اور اس نے اتنی بڑی سلطنت ہواؤں پہ، جنوں پہ، درختوں پہ، پرندوں پہ، دنیا جہاں پہ آپ کی سلطنت چلتی تھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ اس جادو کی وجہ سے وہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہوئے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے پوچھا کہ وہ کتابیں کہاں ہیں جس پر اتنی بڑی حکومت مل گئی، تو کتابوں کی نشاندہی اس شیطان نے کی، اور مردود کی وجہ سے وہ پھر انہوں نے کھدائی کی اور وہ کتابیں وغیرہ باہر نکالی، اور اس کے بعد وہ جو فن تھا، ایک گندا علم تھا، یہ دبا دیا گیا تھا، دوبارہ وہ اجاگر ہوا، اور پھر یہ جادو کا معاملہ بڑھتا گیا اور لوگ اسے سیکھتے بھی تھے، یہاں تک کہ اس کا انتہا جو درجہ تھا عروج کا، یہ اگر یوں کہا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پہنچا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو لا کھڑا کیا اور ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جس پر وہ لوگ دنگ تھے کہ واقعی جو موسیٰ کر رہے ہیں وہ کوئی جادو نہیں ہے۔ وہ لوگ رسیوں سے ازدے بنا لیتے تھے اور دیگر شعبدے بازیاں جادو کی صورت میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس قوم کے اعتبار سے بہت سارے مہارتیں بھی عطا فرمائیں کہ تاکہ وہ اس قوم پر اپنا غلبہ دکھا سکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تم لوگوں پر غالب کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی زبردست معجزات، ایسے کمالات عطا فرمائے، ایسی مہارتیں عطا فرمائیں کہ آپ مادرزاد اندھوں کو اکھیارا کر دیتے تھے، اس طرح برس والوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور کے جادوگروں پر حاوی آئے اور غالب آئے، اور بعد میں وہ ایمان بھی لائے، ان میں سے جو بعض تھے۔ تو جادو جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، پھر دب گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مبعوث نہیں ہوئے تھے اس وقت تک کہ لوگ سلیمان علیہ السلام کو معاذ اللہ ایک جادوگر ہی سمجھتے تھے، لیکن قرآن پاک نے آ کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اس بات کا ازالہ کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ وما کفر سلیمان،
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آمد سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تہمت لگتی تھی، جو ان پر ایک گندے الفاظ سے انہیں یاد کیا جاتا تھا، وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور ان کی براءت کا اظہار ہوا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوں سمجھیے کہ ممنون ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے ان سب کا چرچا بڑھ گیا اور ان کی عزت جو تھی وہ اور دوبالا ہو گئی۔ کسی نے کہا نا اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں آ کر ایک شعر کہ شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی، یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن کے بڑے چرچے تھے، لیکن جب حضور کا حسن آیا ظاہر ہوا لوگوں پر تو گویا یوسف علیہ السلام کی شان گھٹ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، کیا یوسف علیہ السلام کی شان گھٹ گئی؟ سورہ یوسف کس پہ نازل ہوئی؟ یوسف علیہ السلام کی شان تو میرے محبوب کی وجہ سے بڑھ گئی، یوں کہیے کہ شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کی شان بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے یقیناً بڑی ہے۔ جادو کی تعریف کیا ہے؟ جادو کہتے ہیں کسی شریر شخص کا، شریر اور بدکار شخص کا چند خاص مخصوص اعمال کے ذریعے کسی کام کو، ایسے کام کو کرنا جو عادتاً نہیں ہو سکتا ہو۔ عادتاً بعض اوقات مطلب ایسے کام ہو جاتے ہیں جو لوگ نہیں کر پاتے، عادتاً وہ کام جو ہے وہ ناممکنہ صورتیں بعض اوقات ہوتی ہیں، ایسے کسی کام کو کوئی شریر شخص، بدکار شخص گندے عمل کے ذریعے کرتا ہے، مخصوص عمل کے ذریعے بعض اوقات کیا جاتا ہے، اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے۔ جادو کی قسمیں کتنی ہیں؟ جادو کے حوالے سے جو آپ نے تعریف بیان کی، قسموں کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کی تعریف میں ایک بات بڑی جو ہے وہ حیران کن ہے کہ جب اس کی تعریف کی طرف جائیں تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ساحر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے، اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کا سبب مخفی ہو، جس کا سبب مخفی ہو، پوشیدہ ہو، اور اسے اس کی حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے، ٹھیک، ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس کے اندر واضح ہو۔ ایک اور تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے جادو کی کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، استغفر، پہلے شیطان کو راضی کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ جو سارا عمل ہوتا ہے شیطان کو راضی کرنا اور اس سے مدد حاصل کرنا، یہ سارے کا سارا عمل جادو کہلاتا ہے۔ اور معاذ اللہ اگر دیکھا جائے کہ شیطان کو اب راضی کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو آپ اگر کتابوں میں پڑھیں تو اتنے گندے طریقے، اتنے برے طریقے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے اس جادو کے لیے۔ اسی طرح جو ہے وہ نجاست کھانا پڑتی ہے اس کے لیے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نہ جانے کیا سے کیا کرنا پڑتا ہے شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ باقاعدہ اس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ اب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی جادوگر تو بہت زیادہ جادو کرتا ہے اور اس کا جادو اثر بہت زیادہ رکھتا ہے اور اس کا نام بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ جو شیطان کے لیے زیادہ بدکاری کرتا ہے، جو شیطان کو زیادہ راضی کرتا ہے، جو غلط کام زیادہ کر لیتا ہے، شیطان اس کی مدد زیادہ کرتا ہے، اس کے قریب زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے جادو میں اثر زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے ہمیں شیطان کے جو راضی کرنے والے ہیں کام۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بات تو یہی کہ شیطان کو بندہ راضی کیوں کرے، رحمان کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ سحر میں کوئی فرق ہے؟ جادو اردو کا لفظ ہے، اچھا، اور اسی کو جو ہے عربی کے اندر سحر کہا جاتا ہے، سحر کہا جاتا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے؟ دونوں کا مطلب ایک ہے۔ اچھا، جادوگر اور عامل میں کوئی فرق ہے یا جادوگر اور عامل بھی ایک ہی ہوتے ہیں؟ دیکھیں اولاً تو اس کی اقسام کی طرف دیکھا جائے گا کہ سفلی اور رحمانی یہ جو ہے عملیات کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو سفلی کرنے والے ہیں ان کو جادوگر کہا جاتا ہے۔ صحیح، سفلی یعنی گندے کام، کالا علم یا پھر گندے کام، برے جادو جو کیے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے سفلی کے طور پر اگر استعمال کیا جائے تو وہ جادوگر کہلاتے ہیں۔ اور عملیات کرنے والے، اب اس کے اندر پھر مزید اس کی اقسام آ جائیں گی کہ جو عمل کیے جاتے ہیں وہ رحمانی عمل ہیں یا پھر جو ہے اپنا شیطانی ہے۔ اگر تو رحمانی عمل کیے جائیں تو پھر یہ جائز ہوتا ہے بالکل، اور اگر یہ شیطانی ہو تو پھر یہ ناجائز ہوتا ہے۔ یعنی ہر عامل جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا، نہیں کرتا، یعنی اچھے کام، اچھے ورد و وظائف، قرآنی آیات
درود پاک اور دیگر اچھے اعمال کے ذریعے بھی عملیات ہوتی ہیں اور ان سے بھی برکتیں ملتی ہیں. بالکل. عامل میں دیکھا جائے گا وہ کون سا عمل کر رہا ہے. اب اچھے عمل کے اندر تو ظاہر ہے کہ تاثیر ہے. ٹھیک ہے. اب بات ہو رہی تھی کسی جگہ پر تو اب وہ کہنے لگا کہ دیکھیں تعویذ سے کیا فائدہ ہو جاتا ہے, ایک چھوٹا سا تعویذ ہے اور اس کو آپ نے گلے میں لٹکا لیا, اس کا کیا فائدہ ہے کیا نہیں. تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں تعویذ کے اندر اثر تو ہے, کیونکہ تعویذ کے اندر تو اللہ کا نام ہوتا ہے, اسماء الہیہ ہوتی ہیں اور آیات قرآنیہ ہوتی ہیں, اسی طرح کوئی دعا ہوتی ہے, اس کے اندر اثر تو ہے, الفاظ تاثیر رکھتے ہیں. پھر آپ نے ایک واقعہ اس کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ الفاظ کس طرح کی الفاظ جو ہے کس طرح کی تاثیر لکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ کسی کو گدھا کہہ دیں, اگر آپ کسی کو گدھا کہہ دیں تو وہ بندہ طیش میں آ جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے. کیا ہو گیا, لفظ گدھا ہی تو کہا ہے, گدھا اٹھا کے اس کے اوپر تو نہیں رکھ دیا, یا گدھے کے اوپر تو اس کو نہیں بٹھا دیا, صرف لفظ گدھا اس کو کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں لفظ گدھا کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اس نے اس کو طیش میں ڈال دیا. بالکل. اس کے جذبات جو ہے اسی طرح کا ملتا جلتا یہ واقعہ ایک واقعہ تھا کہ کسی نے اسی طرح انکار کیا کہ الفاظ میں کیا تاثیر ہے, یہ قرآن پاک ہے, اللہ کا نام ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو مطلب ہے اس پر عمل کرو, باقی اس کی برکتیں کا ہے کہ اس کو تعویذ بنانا. تو سامنے جو حضرت بزرگ تھے انہوں نے کہا اٹھ گدھے, اٹھ گدھے. تو بولا مجھے گدھا بولا, غصے میں آ گیا, لال پیلا ہو گیا. آپ نے کہا میں نے گدھا بولا, اثر ہوا کہ نہیں؟ جب میرے الفاظ ایک گدھے لفظ گدھے میں ایک اتنا اثر ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں اثر نہیں ہوگا؟ اس کو سمجھ میں آ گئی کہ واقعی تاثیر ہوتی ہے. تو واقعی الفاظ میں تو تاثیر ہے. قرآن پاک کی آیات مبارکہ یہ تو صرف عمل کے لیے نہیں ہے نا, برکت کے لیے بھی تو ہے نا. بالکل ہے, اس کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں. اور علماء کرام نے جو اس فن کے ماہر ہیں انہوں نے اس کی برکتیں بھی ہمیں بتائی ہیں. جادو کے حوالے سے مزید مدنی پھول انشاءاللہ ہم لیں گے, باپو کی طرف بھی چلیں گے, لیکن کچھ کالز پہلے لیتے ہیں. ہمارے ناظرین ہو سکتا ہے کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, رحمت و برے لمحات پر پھر جاری و ساری ہے. آج آپ نے موضوع بھی بڑا اچھا لیا, جادو کی حقیقت. یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جادو کو مانتا ہی نہیں, جادو جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ نیز یہ نعت شریف بھی سنا دیں. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. ماشاءاللہ, بہت پیارے کلام کی طرف آپ نے فرمائش کی ہے اور سوال اچھا ہے. کوئی جادو کو مانے ہی نہیں, کیا ہوگا؟ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر جادو کا ذکر تو پایا جاتا ہے, جیسا کہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ بیان کیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ قرآن میں موجود ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے مختلف احادیث کے اندر جادو کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ایک حدیث مبارک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچے رہنا. اچھا, 7 کام اور وہ ہلاک کرنے والے ہیں, ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں, ارشاد فرمایا ان سے بچے رہنا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 کام کون سے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے جہاں دیگر جو 6 کام ہیں ان کو ارشاد فرمایا, تو اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے جادو کو بھی فرمایا کہ جادو کرنا, جادو کرنے سے بھی بچنا. ہاں, فرمایا جادو کرنے سے بھی بچنا. اور اس کو حضور علیہ السلام نے ہلاک کرنے والے کبیرہ گناہوں میں اس کو شامل فرمایا ہے. تو اس طرح کی احادیث اور بھی بہت زیادہ ہیں. ایک حدیث مبارک میں آیا کہ جو بندہ جادو کرنے والا ہے تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. اسی طرح فرمایا کہ جو جادو کرنے والوں کو سچ مانتا ہو, جادو کو سچ مانتا ہو, تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. اللہ. تو اس طرح کی جو دیگر احادیث ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود تو ہے, جی, وجود تو اس کا پایا جاتا ہے, جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا, انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن و حدیث میں ذکر ہے. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے باپو, جادو یا اس طرح کے عمل کرنے والا جو ہوتا ہے آدمی, بندہ بولتا ہے اس سے دوستی کر لو, یا خود چاہتا ہے کوئی ایسی چیز مل جائے, کوئی ایسا نام مل جائے, ایسا مطلب مل جائے مجھے کچھ کہ میں بھی یہ سب کر سکوں. یہ جذبہ کیا کہلائے گا؟ کیا ایسے سے دوستی کا جذبہ؟ ہاں, اچھا, اس کا تجربہ بھی مجھے ہوا اور وہ واقعہ بھی میں عرض کروں گا. جی, کیونکہ بہت سارے معاملات میں لوگ جو ہیں وہ اگر ان سے کہیں نا آپ یہ پڑھ لیں, یہ حدیث
میں یہ اوراد ہیں یہ پڑھ لیں یا قرآن آیت پڑھ لیں, سورہ فلق و ناس پڑھ لیں, تو پڑھنے کی طرف عموماً توجہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے کہ بس مجھے محنت نہ کرنی پڑے, ٹھیک ہے, اور میں کوئی تعویذ مجھے مل جائے, تعویذ دبانے والا مل جائے یا پہننے والا مل جائے, ٹھیک ہے نا. اگر ان سے یہ بھی کہا جائے کہ آپ یہ لکھ لیں تو اتنا کام بھی نہ ہو سکے گا. ان معاملات میں مطلب کوشش نہیں ہوتی ہے. پھر اس میں اگر وہ ایسے شخص سے کہ یار یہ کچھ مجھے عمل بتا دے گا یا میرا کام کر دے گا, اس کی طرف اس سے دوستی, اس کی طرف رجوع کرنا اور شارٹ کٹ میں اپنے سارے معاملات حل کرنا. اگر وہ اس کو یہ بھی کہہ دے گا ٹھیک ہے یار میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں, بس کچھ ایسا معاملہ کر دیں میرے ساتھ کہ کچھ مجھے دے دیں تاکہ مجھے عطا ہو جائے گی. اچھا, میں اپنے بزنس کے حوالے سے کسی انڈسٹری میں گیا تو ایک دوست کو بھی لے کر گیا ساتھ میں, وہ میرے پڑوسی تھے, تو انہیں بھی کچھ تھوڑے سے عملیات وغیرہ آتے تھے. تو ہم داخل ہوئے, ہم بیٹھ گئے. اچھا, جن سے میں نے کچھ لینا تھا, کچھ آرڈر لینا تھا یا شاید چیک لینے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کچھ مجھے لگتا ہے بھاری پن. یہ جو آپ ابھی گفتگو ہماری چل رہی تھی نا کہ جنات, دیکھیں جادو کا انکار تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ بھائی جو عملیات رحمانی ہیں قرآن و حدیث میں جو ہیں یا بزرگوں سے جن کا تعلق ہے جو بتائیں بزرگوں نے, تو اس سے اگر عملیات کرنا تو یہ تو بہت اچھا عمل ہے, اور اس سے اگر کوئی درست ہو جاتا ہے تو یہ کمال تو جو ہے ان اوراد اور اذکار کا ہے. اور اگر جو ہے وہ شیطانی اعمال ہیں, خراب اعمال ہیں, اگر وہ کرتا ہے تو ظاہر گناہ گار بھی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہ باتیں بھی وضاحت کی کہ کیا کیا عمل کرنے پڑتے ہیں. بعض کی تو انہوں نے تذکرہ کیا, اسی سے گن آنی چاہیے. جی جی. تو اب یہ کہ معاملات یہ ہو کہ وہ عموماً لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ سر بھاری ہو رہا ہے, اب توجہ صرف گئی یار, اب وہ کچھ ہو گیا لگتا, کسی نے کچھ کرا دیا یار. تو جب اس نے بھاری کا لفظ ذکر کیا نا کہ کچھ, تو انہوں نے کہا میں داخل ہوا تھا نا, جو میرے ساتھ آئے تھے, تو میں نے بھی کچھ محسوس کیا. اب ان کا جو رخ سخن جو تھا وہ سارے معاملات اس طرف گئے, کون ابراہیم باپو اور کون وہ, اور ساری باتیں ان سے شروع کر دی انہوں نے. اچھا آپ نے پھر مجھے کچھ کر کے دیں, آپ کو ٹائم دیں, فلاں دیں, اور میرا چیک اور میرے سارے معاملات تو اس طرف رہ گئے. میں جانتا تھا کہ وہ کتنے عملیات آپ کے واقع میں پڑوسی تھے تو آپ سمجھ جانتے تھے, مجھے معلوم تھا وہ. تو بہرحال اب یہ کہ وہ یہ جو آپ نے کہا نا, اس طرح جو ہے لوگوں کا عمل دخل وہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر میرا کام حل ہو جائے. حالانکہ اگر وظائف اور اوراد اگر بیان کی جائیں اور بتائے جائیں اس میں بڑی برکت ہے. باپو سب سے بنیادی چیز تو نماز ہے نا. اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی اپنے گھر میں اس کا حال بے حال ہے, غسل کا پتہ نہیں ہے, پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے, گھر میں فلمیں چل رہی ہیں تو ناچ چل رہا ہے, پھر گھر میں کہتے ہیں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے, یار آپ نے ایک وقت کے لیے قرآن کھولا نہیں, نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے, تو کیا مطلب گھر میں سکون اترے گا, سکینہ نازل ہوگا؟ ظاہر ہے پھر تو آفتیں آنی ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو بربادی بربادی ہے. تو بنیادی چیز جو ہے نا وہ نماز ہے, تلاوت قرآن پاک. اگر یہ آپ نے چھوڑی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں میں کوئی اور عمل کرتا ہوں, نماز کو چھوڑ کر اس عمل نے آپ کو کیا فائدہ دے دینا ہے؟ اس میں نماز بنیادی چیز ہے. اس کی مذمت بھی, اگر انسان احادیث مبارکہ کو ہم سنیں کہ جن کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو سیکھنے کی مذمت فرمائی ہے, اور جو جادوگر ہیں, کیونکہ جب بندہ جادو سیکھنے کے چکر میں پڑتا ہے نا, تو پھر وہ جب انسان کے پاس ایسا کوئی کمال آتا ہے نا, تو پھر وہ اس سے کئی غلط کام بھی سرزد ہو جاتے ہیں. اور جادو ایک ایسا کام ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جب کوئی بندہ اس کام میں پڑتا ہے تو اس سے غلط کام زیادہ سرزد ہوتے ہیں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ سیکھتے بعض ایسے جادو سیکھ جاتا ہے جس کا عمران بھائی نے فرمایا کہ جس کے اندر کئی ایسے غیر شرعی کام بھی کرنا پڑ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں جادو کے حوالے سے کیا فرمایا؟ ایک حدیث پاک ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, نمبر 2 جادو کرنا, دوسرے نمبر پر فرمایا جادو کرنا, یعنی جادو کرنے سے بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. اس کے علاوہ دوسری بھی اشیاء ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ تو فرمایا کبیرہ گناہ 9 ہیں. دیگر بھی روایات ہیں, اس میں فرمایا 9 ہیں. فرمائے ان میں سے سب سے بڑے یہ ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, مومن کو ناحق قتل کرنا, جنگ سے بھاگ جانا, پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا, جادو کرنا, یتیم کا مال کھانا اور سود کھانا.
یعنی ان احادیث مبارکہ میں جو جادو سیکھتے ہیں یا جادو سیکھنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں یا جادو کرنے والوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس سے بھی ان کا ذرا دل کھل جاتا ہے نا کہ یار ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں تو لوگ بہت عزت دیتے ہیں، مان دیتے ہیں، لوگ ڈرتے بھی ہیں بعض. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں پر بھروسہ رکھیں. قرآن پاک کی برکت. عزت دینے کی جہاں تک بات ہے تو حدیث مبارک کے اندر تو ان کے پاس جانے کی ممانعت ہے. عزت دینا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جادوگر کے پاس گیا فرمایا اس نے دین محمدی کا انکار کیا. استغفر اللہ. اچھا. اسی طرح اور بھی حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے جادو کیا یا اس کے لیے کیا گیا. اچھا. یعنی یا خود کیا کسی نے کروایا یا کروایا. تو کروانے والے کے لیے بھی جو ہے یہ وعیدیں آئی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام یہ رات کو اپنے اہل خانہ کو اعلان کر کے اٹھایا کرتے تھے. اعلان کیا تھا؟ وہ فرماتے تھے کہ اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ عز و جل جادوگر اور ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے. اللہ اللہ. یعنی کہ اس دور کے اندر بھی اس چیز کی مذمت کی گئی اور اس سے کراہیت تھی. مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارک کی بڑی توجہ طلب ہے، غور سے ہمارے ناظرین بھی سماعت فرمائیں کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور فال نکالنے والے کے پاس گیا اور اس نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا اور اس کو سچا جانا تو اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. 40 دن کی اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. یہ ہے جادو کی نحوست. بالکل بہت زیادہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بھاگنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے جو اس طرح کے عملیات وغیرہ میں پڑے رہتے ہیں. انہیں عزت دینا، پرائیورٹی دینا تو دور کی بات ہے، ان کے پاس جانے کی جو ہے نا ممانعت کی گئی. جادو سیکھنے والے کے پیچھے جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں. فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے اس کے علاوہ گناہ بخش دیتا ہے. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو. نمبر 2 جادوگروں کے پیچھے چلنے والا جو جادوگر نہ ہو. نمبر 3 وہ اپنے بھائی سے کینہ نہ رکھتا ہو. یعنی جو جادوگروں کے پیچھے جاتے ہیں ان سے سیکھنے کے لیے اور ان کو پروٹوکول دیتے ہیں تو اس کی بھی مذمت اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ معاملہ جو ہے نا یہ ہماری قوم میں ایک طرح سے بڑھتا جا رہا ہے، بالخصوص جادو کروانے کے نام پر. وہ پتہ نہیں جادو کرتا بھی ہوگا یا اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ بن بیٹھا ہے جادوگر تو وہ اس کے پیچھے پاس جا کے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں جادو کروانے کے لیے. کبھی اپنے بھائی پر تو کبھی معاذ اللہ اپنے ماں باپ پر تو کبھی اپنے دوستوں پر، اپنے شوہر پر تو کبھی ساس پر. اب دیکھیں یہ جو جادو کرنے والے ہیں اب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کی مذمت اسلام میں بیان کی گئی ہے، سب کچھ کیا گیا ہے. اب پھر بھی ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب کوئی غلط کام کرتا ہوا بندہ پکڑ لیا جاتا ہے پھر اس کو جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جعلی عامل پکڑا گیا اور پھر مولویوں کو پکڑا گیا. اس طرح کر کے ہم سے اس کو جوڑ دیتے، بدنام کرتے ہیں علماء کو، اہل علم کو، صوفیہ کو کہ یہ لوگ ایسے ہیں. اچھا آپ نے اچھی بات کی، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا سوال ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے برے کام کرنے والا اسلام سے تعلق کرنا چاہے، بنانا چاہے تو کیا طریقہ ہے؟ اس کو مطلب بالکل مایوس تو نہیں کر دیں گے نا؟ یہ مستدرک کی حدیث مبارک ہے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو جادو سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واضح الفاظ مل گئے. واضح الفاظ. تو اگر کوئی ہمارا ویور، کوئی ناظر ایسے ہیں ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، خدا را چھوڑ دیجئے، ایسے کاموں کو چھوڑ دیجئے. اس میں لوگوں کا نقصان بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم بھلا کرتے ہیں لوگوں کا فائدہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہیں کیجئے. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جس چیز کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور اس کی نحوستیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. اگر اس طرح کی کسی علم کے حوالے سے آپ کو معلومات ہیں تو خدا را مدنی چینل دیکھتے رہیے آپ اور دعوت اسلامی والے بن جائیے. ان کاموں سے توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ دنیا آخرت کی برکتیں حاصل کر پائیں گے. آئیے کچھ مزید کالز لیتے ہیں.
میرا نام محمد حسن رضا اختاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ رحمت و برے لمحات بہت اچھا ہے. میں بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. جو کل کے حدیث ہے وہ یہ ہے الندم توبۃ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اشفاق بھائی آپ سے عرض ہے جو آپ نے پچھلی حدیث آج دکھانی ہے اگر اس کا کوئی مدنی گلدستہ بنا لیا جائے اور وہ سوشل میڈیا پر بیچا جائے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کی لائٹ گئی ہوگی ان کی اور جو نہیں دیکھ پائیں گے وہ سوشل میڈیا پر دیکھ پائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. بہت اچھا مدنی مشورہ دیا آپ نے, جزاک اللہ. ہم ابھی آج انشاءاللہ جتنی اب تک احادیث ہماری اسکرین پر چل چکی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ کو وہ دکھا دیں. کچھ مزید کالز لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جنت کے 8 دروازے تو 8 احادیث ابھی دکھا دیتے ہیں, پھر تھوڑے وقفے کے بعد مزید کچھ احادیث دکھا دیں گے تاکہ ناظرین اگر لکھنا چاہیں یا کوئی بیچ میں سے کوئی نمبر ان کا چھوٹ رہا ہو تو اس نمبر کی حدیث پاک وہ لکھ لیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین اطاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. رحمت و بڑے لمحات سلسلہ بہت اچھا ہے. میرے گھر والے اور سب اس کو مل کر دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے. یہ محمد اطاری پنجاب میلسی سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت سنا دیجیے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. عبدالروف بول رہا ہوں راول پنڈی سے. برائے مہربانی نعت شریف سنا دیں انشاءاللہ پہنچ کے سرکار کے پاس. بہت شکریہ. آپ نے کال کی اور فرمائش کی. 8 احادیث ہم نے اس سلسلے کا ایک سیگمنٹ ہے آئیے حدیث یاد کریں, اس میں ہم حدیث پاک دکھاتے بھی ہیں. ہمیں کئی ویورز نے کہا کہ ایک بار وہ ساری حدیثیں ہمیں ایک بار اسکرین سے گزار دیں تو ہمارے کوئی سلسلہ چھوٹ گیا ہوگا تو وہ حدیث پاک بھی ہم لکھ لیں گے. ہم ان کی بھی دلجوئی کرتے ہوئے ہو سکتا ہے اور بھی ہمارے نئے ویورز ہوں اگر چاہتے ہیں تو وہ موبائل سے بھی فوٹو لے سکتے ہیں تاکہ وہ ایک ایک پکچر میں سیو ہوتا جائے, یا ویڈیو بنا لیجئے تو ساری حدیث مبارکہ آپ کے پاس سیو ہو جائیں گی. ان کو یاد کر لیجئے. جی ہاں, جو 40 حدیثیں یاد کرتا ہے اس کے لیے بڑے پیارے پیارے بشارتیں ہیں اور جنت کی بشارتیں بھی ہیں. تو آپ بھی 40 حدیث گروپ میں شامل ہو جائیے. زندگی میں کم از کم 40 حدیثیں تو ہمیں یاد ہونی چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرمان اور مختصر فرامین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, یاد کرا رہے ہیں تاکہ ہم بھی آسانی سے ان کو یاد کر سکیں. 8 فرامین ہم ابھی دیکھتے ہیں. چلا دیجیے. یہ پہلی حدیث پاک تھی سومو تصحو, ٹھیک ہے. دوسری حدیث پاک اتقوا مواضع التہم, تہمت کی جگہوں سے بچو. نمبر 3 من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میرے مزار کی زیارت کو حاضر ہوا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. نمبر 4 ان العلماء ورثۃ الانبیاء, بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں علیہم السلام. یہ 4 ہو گئی. 5ویں حدیث پاک الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام بلند و غالب رہے گا مغلوب نہ ہوگا. 5 ہو گئی. 6ٹھی حدیث پاک من غشنا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمیں دھوکہ دے. یہ 6ٹھی حدیث پاک تھی. 7ویں حدیث پاک مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی کنجی طہارت ہے, نماز کی چابی طہارت ہے. 8ویں حدیث پاک یہ آج ہونے کی ہے, یہ چلا دی ہے, یہ آج ہوگی. چلے ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. یہ حدیث پاک جو آپ دیکھ رہے ہیں سم اللہ وکل مما یلیک, چھوٹی سی حدیث پاک ہے. 4 نہیں بلکہ 5 الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کا نام لو اور اپنے آگے سے کھاؤ. ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. حدیث پاک یاد کیجئے. آج ہماری یہ 20ویں حدیث پاک ہے غالباً جو ہم آج آپ کو یاد کرا رہے ہیں. حدیث پاک یاد کر لیجئے سم اللہ وکل مما یلیک, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نام لو اور اپنے آگے سے کھاؤ. اپنے آگے سے کھانا چاہیے. برتن میں ایک طرح ہی کا کھانا ہو, جیسے تھال وغیرہ میں کھا رہے ہیں, پلیٹ میں بھی کھا رہے ہیں ایون, تو اپنی طرف سے کھانا چاہیے. کبھی بیچ میں سے بعض لوگوں کے کھانے کی عادت ہوتی ہے, بالخصوص جب سب کے ساتھ کھا رہے ہیں اس وقت تو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. مینرز کے بھی خلاف ہے. اور کبھی ایسی صورت بھی ہوتی ہے باپو جس میں آپ دوسری طرف سے بھی کھا سکتے ہیں. جی جی,
اگر مختلف ڈشز ہیں، مختلف آئٹمز ہیں، اچھا تو دوسری طرف سے بھی ہاتھ بڑھا کے لے سکتے ہیں ہم. مطلب اگر ایک ہی چاول ہی ہے اور سب چاول ہی کھا رہے ہیں تو بیچ سے نہیں کھانا چاہیے، اپنی طرف سے کھانا چاہیے. اور اگر چاول کے ساتھ کچھ اور بھی رکھا ہوا ہے تو وہاں سے لے سکتے ہیں. چاولوں میں بھی بوٹی بسا ہوگا سائڈ میں ہوتی ہے نا. جی ہاں. تو اب اس کو کیسے کریں؟ کھانے کے مینرز پر کتنا ہمارے اسلام نے دھیان دیا ہے. بالکل. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کھانے کے حوالے سے؟ آداب ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ آداب پر اگر عمل کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے ہیں اس سے برکتیں ہیں. جیسے کہ آپ بیچ سے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، تو وہاں برکت اترتی ہے. اچھا یہ بھی ایک وجہ، اپنے قریب سے کھانا چاہیے تاکہ سائیڈوں میں برکت ہم لیتے رہیں، بیچ میں اترتی رہے. جی. اور اسی طرح اگر دیکھیں تو کسی کے مینرز بھی کھاتے ہوئے آپ چیک کر سکتے ہیں. ارے کھا کس طرح رہا ہے، کتنا ہی ڈیسینٹ لگ رہا ہو لیکن کھاتا وہ اس طرح ہو کہ بس شاید پہلی بار ملا ہے تو اس سے کوئی بھی مطلب متاثر نہیں ہوگا. جن کے مینرز کے چرچے ہیں نا، اگر ان کو کھاتا دیکھا جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہود و نصارہ کو دیکھا جائے، ان کے کھانے کا انداز دیکھے جائیں اور مسلمان کا کھانے کا انداز دیکھا جائے تو بہت فرق ہے. واضح ظاہر ہو جائے گا کہ مینرز والے لوگ کون ہیں، اخلاق کن کے پاس زیادہ ہیں. لیکن مسلمان بھی جو وہ ہو نا جو واقعی سنتوں پر عمل کرتے ہو، با عمل ہو. اب ورنہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے طریقے پہ چلنے میں کون سی کسر چھوڑی. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا پیکر بنائے. آج یہ حدیث پاک تھی، سم اللہ وکل سم اللہ وکل مما یلیک، سم اللہ وکل وکل مما یلیک. یہ حدیث پاک ہم آپ سے کل سنیں گے سبق کے طور پر. اور کل جو حدیث پاک تھی وہ کوئی سنائے گا منچ پہ سے؟ ایک مدنی منع نے تو سنائی تو یاد کر لی انہوں نے، امام صاحب نے. اگر آپ نے کوئی سنانا چاہیں. الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے، ندامت توبہ ہے. یہ کل کی حدیث پاک تھی. مزید جو ہمارے سلسلوں میں احادیث گزری ہیں ہم دوبارہ جو 8 ابھی دکھائیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے نعت خواں ہیں محمد صفات الطاری، چند اشعار کسی پیارے سے کلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لم یاتی نظیروں کا فی نظر، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سورے، جگ راج کو تاج تو رے سر سورے، ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا، ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا. البحر علا والموج طغى، مر بے کسو طوفان ہوش ربا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. انا فی تشو وسخا دو بوند ادھر بھیگی
بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا نہ دکھتا ارشاد احبا نہ دکھتا ناچار سے راہ پڑا جانا ناچار سے راہ پڑا جانا رم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ، بہت خوب، مرحبا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، ایک دو شعر ہم آپ سے سنیں گے، مگر وہ آج کے جو منظر ہے وہ ایک بار پھر دکھا دیں تاکہ ہمارے ناظرین، ہو سکتا ہے بعضوں نے نیا جوائن کیا ہو، ابھی جوائن کیا ہو، دیکھ لیں کہ ہم کچھ جو دکھایا ہے اس میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. 3 افراد نظر آ رہے ہیں جانوروں کے، اور ایک منزل تک پہنچنے کے لیے کیا ٹیکنیک استعمال کی ہے. جانوروں کے بھی تو افراد ہوتے ہیں نا. جی عدنان بھائی. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. لوگ آئے مسکراتے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، پھر بنے عکسیاں پر بجلی گراتے جائیں گے، پھر بنے عکسیاں پر بجلی گراتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے پیارے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج دنیا میں ایک بہت بڑا
حصہ ہے جہاں پر عشرہ مغفرت جدا ہو چکا ہے اور جہنم سے آزادی کا عشرہ وہاں پر لگ چکا ہے. ہزاروں بلکہ ہو سکتا ہے لاکھوں عاشقان رمضان دنیا بھر کی مساجد میں بالخصوص مسجد حرام شریف اور مسجد نبوی شریف علی صاحب صلاۃ والسلام میں معتکف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ان مقبول عاشقان رسول بندوں کا واسطہ ہمیں اللہ تعالیٰ مغفرت سے نواز دے. عشرہ مغفرت کی چند گھڑیاں، ایک دن پورا ہمارے پاس پاک و ہند والوں کے پاس ابھی باقی ہے، اور کل عشرہ آزادی جہنم میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے. جب آپ دعا کریں مغفرت بھی مانگیں، اور جب اپنے لیے مانگیں تو ہمارے لیے بھی ضرور مغفرت کی بھیک مانگیے گا. آج گفتگو ہو رہی ہے جادو کے حوالے سے، جادو کی حقیقت پر بات ہوئی. باپو کوئی ایسی بات بتائیں جس سے بندہ جادو سے بچ سکے، اگر کوئی دشمن اس کا جادو کر رہا ہے، یا ویسے کسی کو وہم آتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی جادو کرتا ہے، جادو سے بچنے کا کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے 40 روحانی علاج میں تحریر فرمایا ہے کہ روزانہ 7 مرتبہ اگر یا ممیتو پڑھ لے وہ، تو انشاءاللہ الرحمن اس پر جادو اثر نہیں کرے گا. ٹھیک، تو 7 مرتبہ یہ پڑھ لیں انشاءاللہ الرحمن. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اب اس کو بدل دیا غالباً، یا محیی یا ممیتو کر دیا، یا محیی یا محیی یا ممیتو، دونوں اللہ ہی کے نام ہیں. ہاں جی جی. تو اس کو پڑھیں گے ہم 7 مرتبہ انشاءاللہ الرحمن. اچھا، اس میں اپنے اوپر دم بھی کر لے. جی جی، اپنے اوپر دم کر لے تو اللہ کی رحمت سے وہ جادو سے بچا رہے، جادو اس پر اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. اچھا، جادو کا توڑ جادو سے کروا سکتے ہیں؟ کسی نے جادو کیا ہے واقعی ریئلی، تو اب اس کا توڑ کروانا ہے. جادو کا توڑ 2 طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اچھا، یا تو جادو کا توڑ جو ہے وہ اسی سفلی کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے ہی کروایا جائے گا، اور وہ ناجائز ہے. جادو کا توڑ جادو کے طریقے سے ہی اسی ذریعے سے، کالے علم کے ذریعے سے، سفلی کے ذریعے سے کروایا جائے، یہ ناجائز ہے. اس کے بارے میں واضح طور پر حدیث مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النشرۃ من عمل الشیطان، فرمایا اسی طریقے سے توڑ کرنا بھی عمل شیطان ہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ جائز، وہ یہ ہے کہ روحانی طریقے سے اس کا توڑ کروایا جائے، اور وہ کروانا بھی چاہیے بالکل، اور وہ جائز ہے. روحانی طریقے سے اس کا توڑ کروایا جا سکتا ہے، البتہ اسی طریقے سے غلط طریقے سے نہیں کروایا جا سکتا. اچھا، موجود ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو یہ باقاعدہ اسی کے لیے نازل ہوئی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہودی ایک عورت نے اس نے جادو کر دیا، تو جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ صورتیں لے کر آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں کنویں میں ایک پتلا بنا کر تو اس پر یہ جادو وغیرہ کیا گیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو یہ صورتوں کی تلاوت کی جائے اور انہوں نے جو وہ گانٹیں لگائی ہیں جی 11 آیتیں کی جائے، جی وہ 11 آیتوں کے ذریعے ان 11 گرہوں کو کھول دیا گیا. اسی طرح ایک بڑا پیارا واقعہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا، اس میں کچھ ڈیٹیل بھی ہے مزید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، چونکہ بات ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہا جاتا ہے نا کہ اس کا ذاتی طور پر آپ کے عقل مبارک پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا تھا جادو. جی ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری جسم پر معمولی سا اثر اس کا ہوا تھا، لیکن آپ کے تصرفات اور آپ کی عقل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ ویسے ہی جاری تھے. بالکل، سبحان اللہ. جی کی عادت کریمہ تھی کہ جو ہے وہ اپنے بخاری مسلم میں ہے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات میں بستر مبارک پر تشریف لاتے، جب رات کو بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ دم فرمایا کرتے تھے، یہ پڑھ کر سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھرایا کرتے تھے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے. اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرماتے ہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہم بھی کرتے ہیں. اچھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور انشاءاللہ الرحمن ہم کریں گے تو بہت سارے امراض سے ہمیں شفا ملے گی، اور جو ہے شیاطین سے، نظر بد سے، آسیب سے اور جادو ٹونے سے. اسی طرح ایک واقعہ حضرت علامہ محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. بہت جلیل القدر محدث گزرے ہیں یہ، اور بڑے با کرامت ولی ہیں. ایک مرتبہ بہت سخت بیمار ہوئے تو ان کے جو مریدین تھے ان کا قارورہ یعنی پیشاب لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس چلے. راستے میں ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوش پوشاک بزرگ ملے جن کے بدن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی. انہوں نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ محمد بن سماک
بہت سخت دلیل ہے, ان کا قارورہ لے کر فلاں طبیب کے پاس جا رہے ہیں. یہ سن کر بزرگ نے فرمایا سبحان اللہ, ایک اللہ کے ولی کے لیے تم ایک اللہ کے دشمن سے مدد طلب کرنے جا رہے ہو. قارورہ پھینک کر واپس چلے جاؤ اور محمد بن سماک سے کہو کہ جس مقام پر درد ہو رہا ہے وہاں یہ پڑھ لو, وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. یہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی 105 آیت کا حصہ ہے. اچھا, تو اگر یہ پڑھ لیں گے اس درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ الرحمن شفا حاصل ہو جائے. سبحان اللہ, یہ بھی ایک اچھا نسخہ ہے. جزاک اللہ. اچھا, ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جادو یا اس طرح کے دیگر امراض جنات وغیرہ کے معاملات میں اگر کچھ لوگ خدا نخواستہ مبتلا ہوئے ہوں, پریشان ہوں, ان کے لیے کوئی حل ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ ہے تعویذات و مکتوبات عطاریہ, اور اس شعبے سے بہت سارے اس طرح کے مریضوں کو الحمدللہ شفا حاصل ہوئی ہے, اور اس کے بارے میں بہت سارے رسالے بھی موجود ہیں. آپ مکتبۃ المدینہ پر آئیے اور شعبہ تعویذات و مکتوبات عطاریہ کے حوالے سے کوئی بھی رسالہ آپ لے لیں, اس کے اندر اس طرح کی بہت ساری جو ہے برکتیں اور بہت ساری بہاریں اس کے اندر موجود ہے. اگر کسی کو جو ہے اس طرح کا مسئلہ درپیش ہے تو میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ وہ دعوت اسلامی کے شعبے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں, اور وہ کسی بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے, یا تو اپنے علاقے کے ذمہ داران سے معلوم کر لیں کہ جو ان کا بستہ ہے تعویذات کا کہاں پہ لگتا ہے, یا پھر ہمارے یہاں یہ بھی الحمدللہ ایک نظام ہے کہ جو نہیں آ سکتے تو ان کو بذریعہ ڈاک بھی یہ تعویذات وغیرہ بھیجے جاتے ہیں. کم و بیش ویب سائٹ کے ذریعے سالانہ یا ماہانہ 3 لاکھ یا 4 لاکھ کی پچھلے دنوں کارکردگی بتائی تھی, 4 لاکھ یا 3 لاکھ, مجھے ان دونوں میں ڈاؤٹ ہے. اتنے افراد کو ماہانہ تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں. باقاعدہ کال سینٹر بنا ہوا ہے اور جو ہے وہ استخارہ کیا جاتا ہے, اور اب تو یہ سروس واٹس ایپ پر بھی جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے دے دی ہے, اس سے بہت سارے مریضوں کو انشاءاللہ فائدہ. ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے کہ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں تاکہ کسی مسئلے میں نہ ہوں اور بعد میں خدا نخواستہ پڑ نہ جائیں. دعوت اسلامی کے استخارے کے نمبر پہ استخارہ کروا لیں. ایک بات اس میں یہ بھی پتہ چلی کہ بعض لوگ جو نا وہم کا شکار ہوتے ہیں, جیسے آپ نے شروع میں تذکرہ کیا تھا. اب وہ جاتے ہیں کسی عامل کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے, اب وہ اپنے حساب کتاب سے چیک کرتا ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اشفاق بھائی, اگر آپ جاتے ہیں بالفرض, ویسے آپ نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ پر اگر کچھ نہیں ہے, اب اس کو چاہیے پیسے, اس نے کمانا ہے, تو وہ آپ پہ کچھ نہ کچھ اس وقت میں کر دے گا. اچھا, اور پھر کہے گا کہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ ہے, چاہیں تو آپ کسی اور سے معلوم کر لیں. اچھا, اب وہ کسی اور کے پاس بھی جائے گا تو ظاہر ہے اس نے خود ہی کر دیا, تو جہاں بھی جائے گا تو وہ نظر آئے گا. اطمینان زیادہ تر جو ہے وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب کچھ نہیں ہے نا تو اس کو بعض اوقات اطمینان نہیں ہوتا, اور یہ کہا جائے بندش ہے, کچھ مسئلہ ہے, کچھ بھاری پن ہے, کچھ پرابلم ہے آپ کے ساتھ, تو اس کی بات بھی توجہ سے سنتے ہیں وہ کہ اچھا انہوں نے کچھ بتایا, اور لہٰذا کچھ بھی نہیں ہے, نظر بد بھی نہیں ہے یہاں پر, اس طرح اطمینان نہیں ہوتا اس کا. یعنی گویا وہ چاہتا ہے کہ کچھ ہے ضرور, کچھ نہ کچھ دیا جائے مجھے. ٹھیک ہے باپو, نگران شورا بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ, ہماری سحری کا وقت بھی ہو رہا ہے, کچھ کالز بھی باقی ہیں اور ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے, تو اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. یعنی میرے آنے پر ہی سحری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. نہیں ہم بیٹھ رہے ہیں آپ کے ساتھ. ہاں تو ماشاءاللہ باپو شریف آئے ہیں, سبحان اللہ. اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, اس کا نام ہے آپ کیا سمجھے. آپ کو روزانہ منظر دکھاتے ہیں, اس پر کچھ مدنی پھول آپ بھی دیتے ہیں, ہم بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اتحاد جو مل جلی نے جی, اس دوران ہمارے نگران شورا بھی تشریف لائے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی آ چکے ہیں. تو آپ کوئی اپنے طبی معاملات میں کچھ مشورہ لینا چاہیں, کوئی پرابلم ہے, آپ کال کیجئے مدنی چینل پر. یہ سہولت بھی آپ کو ہم سحری میں دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. آج کا جو منظر آپ کو دکھایا تھا وہ بھی دکھا دیں. اس حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کی کالز ہیں تو وہ بھی چلا دیں. انشاءاللہ نگران شورا سے بھی اس منظر کے حوالے سے پوچھیں گے کہ یہ کیا سمجھے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرکز اولیاء لاہور سے محمد حسین بات کر رہا ہوں. جو آپ نے آج پکچر دکھائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب لوگ مل کر کام کریں تو وہ اپنا ایک مقصد حاصل کر سکتے ہیں, یا اس کا مطلب ایک اور بھی بنتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے بڑوں کی مدد سے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھی, دونوں باتیں بہت اچھی. اگلی کال. محمد عمر الحق
چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے تصویر دکھائی ہے اس میں آپ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جانور بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اپنا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، مگر انسان اپنی مدد نہیں کرتے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے اور اپنے مقصد نہیں حاصل کر سکتے. میرا نام نوبہار ہند دلی سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ بہت 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 پیارا ہے، اور جو آج آپ نے تصویر دکھائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اگر ایک ساتھ مل کر کام کرے تو اس کو بآسانی ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ. محمد مدثر اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج جو منظر آپ نے مدنی چینل پر دکھایا ہے اس سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی مشکل کام ہو، اگر ایک ٹیم ورک کے ساتھ متحد ہو کر ہر بندہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق مل کر اگر اس کام کو سر انجام دیں تو بآسانی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور بھی کالز تو ہیں لیکن ہم نگران شورا سے پوچھیں گے. واقعی ٹیم ورک تو اس میں نظر آ رہا ہے. پتوں پہ پہنچنا تھا لیکن اس کا قد اتنا نہیں تھا، تو 3 جانوروں نے اس کی مدد کی، 2 نے تو تیسرا اس پہ پہنچ گیا. ٹیم ورک کی کچھ اہمیت اگر بیان کریں آپ. سر میں اس کو تقابل کروں گا آپ کے کل والے گلاس والوں سے. ہاں، حالانکہ کل آپ نے 2 گلاس بتانا ہے، ویسے اس میں بنتا 1 گلاس ہے. اچھا، جو اصل جو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک ہی ہے مگر دونوں کو دیکھنے کا زاویہ کے لیے، اور 1 گلاس میں ہی 2 سوال ہوتے ہیں. جی، کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے کہ آدھا خالی ہے. وہ ذرا اور واضح کرنے کے لیے شاید بنایا تھا. تو اصل میں بات چیزیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جتنی واضح کرو نا اتنی کنفیوژن بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، خیر وہ اپنی لوجک ہے، ہو سکتا ہے وہی درست ہو. آپ اس کو اس سے کیسے ملا رہے ہیں؟ میں اس سے ملا رہا ہوں کہ ابھی کل تو ہم نے یہ بتایا کہ پوزیٹیو سوچ ہونی چاہیے. آج ایک میٹر تو مثبت تھا کہ ایک دوسرے کی مدد سے یہ ہو گیا. اب چونکہ جانور میں اتنا شعور ہے یا نہیں ہے کہ وہ مدد کرتا ہے یا ہو گئی ہے، اس پر تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن کل ہی پوزیٹیو تھی. تو ہمارے ناظرین کی جو کالز ہوتی ہیں نا اس میں نیگیٹیوٹی کچھ زیادہ مجھے نظر آئی کہ ایسا لگا جیسے ہم کچھ ہمارے معاشرے میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ ہے کہ نفسا نفسی ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں اتنے زیادہ فعال نہیں ہیں، مگر ایسا نہیں کہ لوگ مدد نہیں کریں ایک دوسرے کی. میسج تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے کرنی چاہیے اور مطلب یوں مشکل آسان ہو جاتی ہے. آپ کو بھی ہاسپٹل اللہ نہ کرے کوئی پہنچے تو ڈاکٹر صاحبان کو تجربہ ہوگا کہ عام آدمی بھی آگے بڑھ کر پیشنٹ کو لے کر وارڈ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا یہ پیشنٹ. ٹھیک ہے، شرن جواز ہونے کی صورت میں کیا آج مریضوں کو خون نہیں دیا جاتا؟ زخمیوں کو بالکل دیا جاتا. ٹھیک ہے، کیا ایمرجنسی کی صورت میں کوئی فون نہیں کرتا ایک دوسرے کو؟ خود ہمارے اماد مدنی رکن شورا جی ہمارے لیے تو بہت کرنٹ ایگزامپل ہے نا کہ ان کا کتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن ایک اننون شخص نے ہی ان کے موبائل فون سے جو کرنٹ جو ریڈائل تھا، جو انہوں نے ڈائل کیا تھا، اسی کو ریڈائل کیا اور یوں کرتے کرتے ہوا تو پوری ایک بنی. اس پہ کوئی یہ شاید کہہ سکتا ہے کہ تعلقات ہوں، جان پہچان ہو تو پھر کام جلدی ہو جاتا ہے. تو آپ تعلقات رکھیے، سب سے جان پہچان رکھیے. جنگل میں تھوڑی رہتے ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں. ایک دوسرے سے مل ملاپ اچھا رکھیں، بات چیت اچھی رکھیں، ملنا جلنا رکھیں. آپ کا نہ ہونا لوگوں کو نوٹس کرے گا کہ یار یہ کہاں ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی مدد ہوگی. بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے یار ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا. اصل میں آپ ساتھ مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا ساتھ مانگ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو جو آپ کہتے ہیں نا میرا ایسا ساتھ دو، اگر ایسا ہی کوئی ساتھ دے تو ہم کہیں گے ساتھ. مثال کے طور پر ایک ضرورت مند آدمی ہے، بولتے ہیں میرا ساتھ دو، کیوں پیسے چاہیے. اب کوئی رشتہ دار یا خاندان یا کوئی اس طرح کی چیز کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم بولتے ہیں کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا یار، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہیں ہوتی. کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یا نہیں دے سکتا. تو یہ اب میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا اس کا مطلب یہ کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں لینا چاہیے، کیونکہ آپ کے علاوہ وہ 100 کا ساتھ دے رہا ہے. کئی ایسے گھرانے ہیں جن کے
جن کی لوگ کفالت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو فری ہاسپٹلس چلتے ہیں, ویلفیئر چلتے ہیں, اس طرح کتنے دنیا بھر کے کام ہیں. تو کیا اچھا یہ بتا کہ مسجد بنانا یہ لوگوں کی مدد کرنا نہیں ہے؟ مسجد نہیں ہوتی تو ہم نماز کہاں پڑھتے؟ سڑک پہ پڑھتے. مسجد میں پڑھتے تو مسجد کیسے بنتی ہے؟ لاکھوں روپے کی جو مسجد بنتی ہے تو لوگوں کی مدد سے تو بن رہی ہوتی ہے. اور ایک مسجد بنانے میں 200 400 1000 لوگ بعضوں کا مدد کرتے ہیں. کوئی 10 روپے کی مدد کرتا ہے, مدد تو ہے نا یار, تب جا کر ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے. تو آپ یہ نہیں مانتے کہ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ دیکھیں یہ ہر دور میں ہوا ہے. اچھا سگا بھائی سگے بھائی کی مدد نہیں کرتا, پڑوسی آ کر سگے بھائی کی مدد کر دیتا ہے. یہ ایک نیچر اپنی جگہ پر ہے, لیکن کیا ختم نہیں ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ختم کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مدد نہیں ہو رہی ہوتی یار؟ مدد ہو رہی ہوتی ہے, لوگ مدد کر رہے ہیں. آپ جا کے مکے مدینے میں دیکھیں لوگ کتنے دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مطلب کہ وہ زائر کھو جاتا ہے تو اس کو ڈھونڈا کے باقاعدہ لوگ پہنچاتے ہیں. بالکل بالکل. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم لوگ مطلب اتنی پستی میں نہیں ہے کہ اب کوئی مطلب کہ ہے. یہ الگ بات ہے, نیچر تبدیل ہو جاتا ہے, بعضوں کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے, مدد بعد میں کی جاتی ہے, سیلفی پہلے بنائی جاتی ہے, مووی پہلے بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک کلچر کی وجہ سے ہمارا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. ورنہ آج بھی اللہ تعالیٰ کے مطلب رحمت سے مسلمانوں میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہے. کہیں خدا نہ خواستہ آگ لگ جاتی ہے, سب مل جل کے مدد کر رہے ہوتے ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے, سب مل جل کے مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو نیگیٹو اپنی جگہ موجود ہوتی ہے, لیکن پوزیٹیو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تاکہ اگر ہم اپنے آپ کو اتنا نیگیٹو لے جائیں گے نا, تو جو تھوڑا بہت بھی کرنے کا جذبہ ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یار کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, پھر سب لوگ مایوس ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, امید باقی رکھنی چاہیے اور ہر ایک کو یہ سوچ بنانی چاہیے کہ میں چھوٹی سہی مدد ضرور کروں گا کسی مسلمان کی, چاہے وہ کسی بھی باٹم لائن پر بھی کیوں نہ ہو. ایک مثال تمثیل جو بیان کی جاتی ہے کہ ڈوبتا سورج کہہ رہا ہے کوئی جو میری جگہ لے سکے. ساحل کے کنارے جھونپڑے میں ایک چراغ جل رہا تھا, اس سے آواز آئی میں کوشش کروں گا. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت بڑی نہ صحیح چھوٹی سی مدد. سورج اتنی روشنی نہ دے سکا, لیکن ایک جھونپڑے کو تو روشن کر سکتا ہے نا چراغ. ہو سکتا ہے, اور ہمیں بالکل مدد کرنی چاہیے لوگوں کی, لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور لوگ ہم یہ کہیں گے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اور ہم نہ کریں, یہ فلسفہ درست نہیں ہے. ایک شخص نے دیکھا کہ بچھو ڈوب رہا ہے, تو اس نے بچھو کو ڈوبنے سے بچایا. بچھو نے ڈنک مارا, بچھو کا کام کیا ڈنک نہ, اس نے ڈنک مارا, اس نے بچھو چھوڑ دیا. تکلیف ہوئی, بچھو پھر ڈوبنے لگا, پھر اٹھا لیا. یا ڈوب رہا ہے یار, اس نے پھر ڈنک مارا, اس نے پھر چھوڑ دیا. اس نے پھر بچھو اٹھایا کہ ڈوب رہا تھا, اس نے پھر ڈنک مارا. تو کسی نے کہا کہ عجیب آدمی ہو, یہ حیوان ہے, حیوانیت سے باز تھوڑی آئے گا, اس کا کام ہی ڈنک مارنا ہے. تو اگلے جواب دیا اگر یہ حیوان ہو کر حیوانیت سے باز نہیں آ سکتا, میں انسان ہو کر انسانیت سے کیسے باز آ جاؤں؟ یہ درس ہے. تو اگر کوئی مدد کرنے والے لوگ کم بھی رہ گئے ہیں, کوئی حرج نہیں, آپ شروع کریں, مدد کرنے والے لوگ بڑھ جائیں گے. ہم کسی نے کہا ہے کہ اندھیروں کو مت کوسو, اپنا چراغ درست کر لو. ظلمت شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کیا یار آپ تو ہو نا, آپ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو الگ وے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ سب نے الگ بات کی, نہیں آپ نے سب سے الگ بات نہیں, سب نے بات کی, میں نے بھی اپنی طور پہ بات کی. سب نے بات تو ٹھیک ہے, آپ میں نے اپنے طور پہ بات کی کہ اتنا نیگیٹو نہ, کیونکہ ہم مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح, ان کے اندر امید جلانے کے لیے بیٹھے. آپ بولو گے کہ بھی ڈراتے کیوں اتنا, یہ کیوں کرتے ہو, تو دیکھیں یہ الگ ٹاپک ہے. ہم وہاں پر بے باک ہوئے ہوئے ہیں, زندگی میں عملی طور پر ہم بے باک ہوئے ہوئے ہیں, وہاں ڈرانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ سے ڈر کر عبادت کریں. تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کی طرف. جی کال چلائیے. اور جن مریضوں نے کال کیا, جنہوں نے کال کیا وہ بھی کہیں ہماری تو مدد کرو, ہم انتظار کر رہے ہیں کب کال چلے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے, میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ HDL اور LDL کولیسٹرول کا کیا مطلب ہے, اور اس میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب HDL ایک اور کال لے لیں. جی چلائیے. میرا نام محمد اسلم اتاری, میں ضلع خاران صوبہ بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری پاؤں میں زیادہ جلن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ اس کا علاج ارشاد فرمائیں. جی ڈاکٹر, ابھی تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے کہ پھر صورت ہند سے عمران صاحب کی کال آ جائے. کل نہیں آئی تھی. ہاں کل نہیں آئی, کل نہیں آئے تھے, کل میں بھی تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. اچھا اسلام میں نے جو سوال کیا HDL اور LDL, HDL کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین اور لو ڈینسٹی لیپوپروٹین. ان کا صرف فنکشن یہ ہوتا ہے خون کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ اس کے اندر چپک کے خون کے اندر رواں ہوتی ہے, جہاں جہاں جانی ہوتی ہے اس کے تھرو جاتی ہے. یہ ٹرمینالوجی ٹیسٹ کے وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہے. HDL جس کا زیادہ ہوتا ہے, LDL جس کا زیادہ ہوتا ہے, تو وہ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ چربی خون کے اندر زیادہ ہے. اور کولیسٹرول کا مطلب وہی کولیسٹرول, اس سے کوئی وہ نہیں ہے. باقی دوسرا سوال احتیاط کیا کرنی چاہیے تھی. یہ تو کولیسٹرول چربی والے ہیں, ان کے تو احتیاطیں ساری وہی ہیں, کھانے پینے کی احتیاطیں جن کا LDL آج تک ہم کہتے ہی چلے آ رہے ہیں. جی ہاں سر, آج اس لیے ٹاپک ڈفرینٹ رکھا ہے. اچھا دوسرا سوال کیا تھا جواب سوال. پاؤں میں عموماً جلن ہوتی ہے ان کے پیر میں. اب پاؤں میں جلن کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنا شوگر لیول یہ چیک کروا لیں پہلے کہ شوگر لیول ان کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. دوسرا جو ہے پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں جن کی باڈی کی ضرورت ہے وہ پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ B کمپلیکس وغیرہ یا وٹامن C وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی پاؤں میں جلن ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم کرتے ہیں شوگر چیک کروانے کے بعد, تو اگر یہ صرف فروٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. ادروائز ادویات تو ہیں, B کمپلیکس وغیرہ ملٹی وائٹامن وغیرہ مارکیٹ میں ملتی ہیں, وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر فروٹ کا استعمال کریں گے, بالخصوص آج کل کے سیزن کے اندر جو فروٹس آئے ہیں پانی والے فروٹس ہیں, وافر مقدار میں پانی ہوتا ہے ان فروٹس کے اندر, ان کو استعمال کریں گے تو یہ تکلیف ان کی کم ہو جائے گی انشاءاللہ. کال چلائیے. محمد عمران اتاری سگے اتار ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. ہند خواجہ دانائی کابینہ اللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے. آج میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ میری خالہ کی بہو ہیں جن کی تقریباً 35 سال یا 37 سال غالباً عمر ہے. اب ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا, اس کے بعد کچھ دماغ میں معاملات ہو گیا تھا, اور اس کے بعد ان کی 3 دنوں بعد آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بتا دیا ہے, لیکن بعض ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دماغ کی نس چوکب ہو گئی ہے, وہ جس سے کھل جائے گی تو ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے, مغرب کے بعد کے سلسلے میں ہمارے شہزاد بھائی ہیں, صحیح, ان کی کال پرمیننٹ ہے, اور موسٹلی شافیہ اتاریہ جو ہیں ہمارے کاشی پور ہند سے, ان کی کال مدنی منی کی آتی ہے. اور یہ آپ ڈاکٹر حضرات کے لیے عمران بھائی کی روز کیسے لگ جاتی ہے؟ اب یہ عمران, یہ جس طرح مریض عمران سے رابطہ کر رہے, جن کی کال نہیں لگ رہی ہے وہ بھی عمران بھائی سے رابطہ عمران بھائی سے کر ایسا. جس سے بھی جنہوں نے کال کی ہے نا, تو اس میں انہوں نے یہ جو کیس ہے بیسکلی ہم جو سلسلے کرتے آ رہے تھے بلڈ پریشر کے, 2 سلسلے پہلے ہم نے کیا بلڈ پریشر نمک کی احتیاط ہے. یہ کلاسیکل کمپلیکیشن ہے بلڈ پریشر کی کمپلیکیشن کی. اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہ رکھا گیا, بلڈ پریشر انڈر کنٹرول نہ رہا گیا, ابھی تو جیسے ان کی ایک آنکھ کے اندر ڈیمیج ہوا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو فالج ہو جاتا ہے, لکوا بھی اسی کو بولتے ہیں, فالج جو ہو جاتا ہے, پیرالیسس جس کو بولتے ہیں, ہوتا ہے دماغ کی جو ایک سائیڈ والی جو خون کی سپلائی ہوتی ہے وہ بلاک ہوتی ہے, یا رپچرڈ ہو جاتی ہے, یا وہ کسی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے. اس کی وجہ سے خون دماغ کے اندر پھیل جاتا ہے. وہ ایریا جو دماغ کا ایریا جو جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس میں پیرالائسس ہو جاتی ہے, موومنٹ نہیں ہوتی. کچھ کنڈیشن میں ایک ہاتھ کی موومنٹ نہیں ہوتی, کچھ میں دونوں ٹانگوں کی نہیں ہوتی, کچھ میں پورا پاؤں سن ہو جاتا ہے. لیکن اس کا بیسک کاز وہ ہے بلڈ پریشر. بلڈ پریشر کیا بات ہے یا ڈاکٹر کامران کہ کبھی کبھی
درد پاؤں میں ہے مگر پرابلم کہیں اور ہوتی ہے بدن میں. پرابلم ہاتھ میں ہے, پرابلم کہیں اور ہوتی ہے. پرابلم آنکھ میں ہے مگر وہ اصل آنکھ کا پرابلم نہیں ہے, پرابلم کہیں اور ہے. کمر کا درد ہے, پرابلم کہیں اور ہے. یعنی جہاں درد ہے, جہاں پر مین جو ہم لگتا ہے کہ ادھر کچھ ہوا ہے مگر یہ اصل وہاں نہیں ہوتا, ہوا کچھ کہیں اور ہوتا ہے. اکثر ایسا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے تاکہ یہ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ اس کو دیکھیں گے یار جہاں درد ہے یا جہاں پرابلم ہے تو ضرور نہیں ہے کہ چیز وہیں خراب ہو رہی ہو, کہیں اور خراب ہو رہی ہوتی ہے. اس کا ری ایکشن آپ کو شاید یا اس کا وہاں مل رہا ہے. ایسے جیسے اس کی مثال یہی ہے بلڈ پریشر. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر جب ان کو ہوا ہوگا تو ظاہر ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا میں بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں یا مریض ہوں. اب اس کی احتیاطیں نہیں کی گئیں. بلڈ پریشر کے بھی سمٹم آ رہے ہوں گے جب ان کنٹرول ہو رہا ہوگا, طبیعت بھی خراب ہو رہی ہوگی, ہاسپٹلائز بھی ہو سکتا ہے کبھی ہوئے ہوں گے. تو جو علامتیں آ رہی ہوں گی اس وقت انہوں نے فوری ٹریٹمنٹ, فوری احتیاطیں نہ کرنے کے سبب کمپلیکیشن کی طرف پیشنٹ چلے جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کامران, شوگر بیسکلی ایک مرض ہے, اس کے اندر گلوکوز کا لیول ہائی ہوتا ہے لیکن اس کی کتنی کمپلیکیشنز ہیں؟ اس میں کمپلیکیشنز تو ہوتی ہیں بہت ساری, ہر چیز کی اپنی ہوتی ہیں. جیسے حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی تکلیف جہاں پہ ہوتی ہے لیکن بیسیکلی اس کا اثر کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ابھی اپنے فالج کی بات کی, تو فالج کی بھی اگر ہم ایک مثال لے لیتے ہیں تو اگر ہمارا رائٹ ایریا جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف, آج باپو میرا خیال ہے پہلی بار سحری کر رہا ہے نا یہاں پر. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فالج کے اندر جیسے سیدھے ہاتھ پہ اگر کسی کو فالج ہوتا ہے, سیدھا حصہ اس کا ناکارہ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دماغ کا سیدھا حصہ کا جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا, اس کا بیسیکلی اپوزٹ ڈائریکشن جو ہوتی ہے نا اس پہ اٹیک ہوتا ہے. تو اپوزٹ ڈائریکشن پہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے تو سیدھا حصہ آپ کا کام نہیں کر رہا ہوتا. اگر الٹے ہاتھ پہ کام اٹیک ہوگا تو آپ کا سیدھا حصہ کام نہیں کرے گا, اور سیدھے حصے پہ اٹیک کرے گا تو الٹا کام نہیں کرے گا. دوسری مثال یہ ہوتی ہے کہ جیسے فرض کریں کہ اگر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, ڈاکٹر صاحب میرے پیروں میں بڑا شدید درد ہوتا ہے, تو تھوڑی سی ہم ایگزامینیشن کر کے تھوڑی سی ہسٹری لے کے اس سے آئیڈیا لے لیتے ہیں کہ بیسیکلی جو ان کی پرابلم ہو رہی ہے وہ بیک سے آ رہی ہے, جو ریڈیشن آ رہی ہے, جو ہسٹری سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اس کو اگر کمر کی تکلیف ہوگی تو ہمیں تھوڑا ایگزامینیشن سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بیک سے پرابلم آتی ہے, تو ہم اس کا ایکس رے کرواتے ہیں بیک کا, کمر کا. اب بعض مریض اس چیز پہ تھوڑا سا کبھی کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میرے تو پیروں میں درد ہے, آپ کمر کا ایکس رے کروا رہے ہیں, یا میرے بازو میں تکلیف ہو رہی ہے, آپ میری گردن کا ایکس رے کروا رہے ہیں. یہ جو ہمارا سینسری سسٹم ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے جو نروس سسٹم ہوتا ہے, یہ اس کی سپلائیز ہوتی ہیں, باریک باریک رگیں چل رہی دماغ سے جو جاری ہوتی ہیں, جو چل رہی ہوتی ہیں, وہ پوری ہماری جو اسپائنل کارڈ ہے موروں کے درمیان میں سے چل رہی ہوتی ہے, اور یہاں پہ ساری کی ساری سپلائیز چل رہی ہے, پوری پائپ لائن بنی. جی بالکل, اور اس سے پوری وہ مطلب گویا کہ ایک وائرنگ جا رہی ہے, وائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب جیسے نا مثال مین اس کا جو مطلب ہب ہے, مانیٹر ہے, وہ دماغ ہے. یہاں کہیں بھی کوئی نس میں پرابلم ہوتی ہے تو یہ کنیکٹیویٹی, یہ کنیکشن جہاں جا رہی ہے وہاں پر یہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے. یہ اس کو سمجھنے میں شاید اتنی مشکلات نہیں ہونی چاہیے. تو اب جب وہ آپ کے پورا کا پورا ایک سسٹم اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے گزر رہا ہوتا ہے, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کے اوپر والے مہروں کے اوپر اگر دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے, گردن کے مہروں کے اوپر اگر دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے, یا اولڈ ایج کے اندر آ کے جو مہرے جو ہیں تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں, فیمیل میں ایسے پرابلم آتی ہے, کیلشیم کی کمی, ان میں مہرے تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں, تو ان کی وجہ سے ان پہ پریشر پڑ رہا ہوتا ہے. جب پریشر پڑ رہا ہوتا ہے تو ان کی سپلائیز جو ہوتی ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ سیدھے ہاتھ میں درد ہو گیا یا الٹے ہاتھ میں درد ہو گیا. اسی طرح جب آپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو مہرے ہوتے ہیں, مہروں پہ بھی یہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے L4 یعنی نمبر 5, نمبر 6 کے اوپر, نمبر 7 یہ اس کے اوپر جا کے جو ہے آپ کے وہاں پہ دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے, اور اس کی جو سپلائیز ہوتی ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے وہاں پہ. جب وہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو آپ کو یہ تکلیف پیروں میں شروع ہونے لگ جاتی ہے. سنا ہوگا کسی کی ڈسک سلپ ہو گئی, موروں کی ڈسک, اولڈ ایج میں عموماً ایسی پرابلم آتی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ پرابلمس ہوتے ہیں. آپ کے بعض اوقات یہ اور بھی پرابلم ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کسی کا جو یورین وغیرہ جو ہے, پیشاب وغیرہ وہ بند ہو جاتا ہے, تو وہ بھی اگر سینسری سسٹم کا ایگزامینیشن کیا جائے تو آپ کو بیسک کہیں اور بھی مل رہی ہے. خارش کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں کو جو خارش ہو رہی ہوتی ہے
اینٹی الرجی گولیاں بھی کھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد خارش ختم نہیں ہو رہی ہوتی. خارش کا کیا؟ خارش میں اس میں یہ ہوتا ہے سب کہ صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خارش میں جی کئی ایسے پیشنٹ ہیں, مریض ہوتے ہیں جن کو خارش جان نہیں چھوڑتی. ایسا خارش کا حل مانگتے ہیں کہ ان کو حل دیں, دوائیاں کھاتے ہیں, پتے کھا جاتے ہیں, گولیاں کھا جاتے ہیں 4-5 قسم کی, مگر ان کی خارش ختم نہیں ہوتی. اس میں جب یہ خارش کی بہت ویرائٹی ہوتی ہے. خارش عموماً جو سکن کے اوپر ہوتی ہے, کوئی کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں, یا کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں مریض, یا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یا کھانے میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, یا کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں, ان کی وہ ریئیکشنز ہوتے ہیں جو سکن کے اوپر عموماً آ رہے ہوتے ہیں. یہی الرجک ریئیکشن کہلاتے ہیں. تو اسی کے اندر صرف یہ بہت ساری کچھ میڈیسنز ایسی بھی ہوتی ہیں جو وہ ریئیکٹیو ہوتی ہیں, باڈی میں جیسے جاتی ہیں اس میں الرجی کا ریئیکشن آ جاتا ہے. تو ڈاکٹر تھوڑی دیر کے لیے فرق پڑتا ہے, اس کے بعد دوبارہ خارش شروع ہو جاتی ہے. اس میں ایک چیز ہوتی ہے, دو قسم کی خارش ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے خشک خارش اور ایک ہوتی ہے تر خارش. خشک خارش جو ہوتی ہے تو بالکل ڈرائی ہوتی ہے, اسکن کے اوپر بالکل واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن کھجا رہا ہوتا ہے آدمی. اور تر خارش ہوتی ہے کہ ہلکے ہلکے اسپاٹس ہوتے ہیں اس کے اندر سے کبھی پانی بھی بھر جاتا ہے اور کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. جو ڈرائی خارش ہوتی ہے, ہوتا کیا ہے کہ جو خارش کا ایک جو جرثومہ ہوتا ہے وہ ہماری اسکن کی جلد کے اوپر آ کے جو ہے نا وہ اوپر ظاہر ہونے لگ جاتا ہے, وہاں پہ انڈے دینا شروع کر دیتا ہے. اب وہاں سے وہ پھر اسکن پہ یہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اب اس کو دوائیاں تو اپنی جگہ پہ, لیکن اس کی جو کیئر ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیئر اس میں کرنی پڑتی ہے کہ آپ جو کپڑے یوز کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے روزمرہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں, خاص کر کپڑے, چادر, غلاف, تکیہ یا سونے کی چادر جو ہے, وہ آپ نے ایٹ لیسٹ کم از کم اس کو 10 سے 12 دن تک یوز نہیں کرنا ہے. ایک دفعہ یوز کر لیا, اس کو ڈرائی کر کے دھو کے سکھا کے رکھ دیں الماری میں. جہاں تک میری معلومات ہے, میں نے ایک اسکن اسپیشلسٹ سے اس سلسلے میں ایک دفعہ میری بات بھی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ مائٹس جو ہوتے ہیں وہ کم از کم 15 دن تک رہتے ہیں. مائٹس جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو جرثومے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ 15 دن تک رہتے ہیں, ان کی لائف 15 دن تک ہوتی ہے. تو ان کو آپ کپڑے وکڑے جو ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سنبھال کے رکھ دیں. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا, ہر آدمی تو لازم بات ہے اس کے بعد 15 جوڑے تو نہیں ہوں گے, تو وہ 15 جوڑے روزانہ تبدیل کر کے 15 دن کے بعد پھر اس کا لے کر آئے. بولا اس کا حل نکالنا پڑتا ہے, مجبوری ہے, اس کے علاوہ ہمارے پہ کوئی سولوشن نہیں ہے. ہم اینٹی الرجی وغیرہ دے دیتے ہیں ان کو, دوائیاں وغیرہ دے دیتے ہیں ان کو, تو اس سے تھوڑی دور وقتی طور پہ آرام آ جا سکتا ہے. کیئر ہم ان لوگوں کو بتا دیتے ہیں, صفائی ستھرائی کے جو چیزیں ہوتی ہیں, پھر روزانہ اپنا باڈی واش صحیح طریقے سے کر لیا کریں صحیح, اور جو کھانے پینے کی احتیاطیں کر لیا کریں. اگر جو احتیاط ہے, جو کپڑے کی احتیاط ہے, اگر یہ بھی کر لیں گے تو اس سے کافی حد تک ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. اگر اس طرح کریں گے تو میرے خیال میں کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں بھی صحیح باپا کا کلام شروع ہو گیا, اگر آپ اجازت دیں تو چلتے ہیں امیل سنت کی طرف. ایک منٹ مدینہ, باپو آپ کچھ فرما رہے تھے, پہلے آپ بات ہو جائے. میں کہتا ہوں غذائی جو ہے بھی اس کی اگر احتیاط بیان کی جائے, جیسے بعض لوگوں کو اگر مچھلی کھاتے ہیں وہ تو اس چیز سے الرجی ہوتی ہے, اس کا مینشن کیسے ہوگا کہ کس چیز سے اس کو الرجی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس کا تو بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آج آپ کو خارش ہوئی تو نوٹ کر لیں آپ سارے دن میں کیا کھایا آپ نے. اگر آپ غذائی کی طرف سوچ رہے ہیں کہ سارے دن میں آپ نے کھایا کیا ہے, اس وقت آپ نے ٹریٹمنٹ لے کے
सेटल हो गए। लेकिन अगर आपको वही चीज़ 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद दोबारा होती है तो फिर नोट कर लें कि आज क्या खाया। अब उसमें जो कॉमन चीज़ निकले उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने आज आलू भी खाया था, ये चीज़ भी खाई थी, ये चीज़ भी खाई थी, आज आलू कॉमन निकल गया, आज भी मैंने आलू इस्तेमाल किया, किसी भी सूरत में इस्तेमाल किए, वो कॉमन निकल गए तो आलू से थोड़ा सा परहेज करके देख लीजिए। इससे थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कि इससे मुझे थोड़ा सा वो हया आई कि सैयद साहब ने कोई बात की और मैं उधर चला गया, इसलिए नदामत हुई तो मैं वापस आ गया। माजरत, चलते हैं अमीर सुन्नत की तरफ।